بادشاہ نے کہا وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ، اس نے میری خواب کی تعبیر بتائی ہے، میرے پاس لے کے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع ملا کہ مجھ پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس تہمت کا ازالہ کیا جائے۔ میں بے قصور قید کے اندر ہوں اور مجھ پر یہ تہمت لگا دی گئی کہ میں نے کوئی برا کام کیا ہے کوئی زلیخا کے ساتھ، تو اس تہمت کی برات کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہ جاؤ بادشاہ سے جا کر یہ کہو، پوچھو بادشاہ سے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یہاں بھی ایک سبق ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ زلیخا سے پوچھو، زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی اور زلیخا نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پالا تھا پیار و محبت کے ساتھ، تو اس کو نومینیٹ نہیں کیا کہ زلیخا سے جا کر پوچھیں، نہیں، ان عورتوں کا حال پوچھیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ایک جملے کے اندر بہت ساری باتیں فرما دی یوسف علیہ السلام نے، حکیم بھی تھے، علیم بھی تھے، حکمت بھی تھی اللہ نے دی تھی اور علم بھی عطا فرمایا تھا، بڑی حکمت کے ساتھ بات فرمائی۔ مجھے اب بات ایک یاد آ گئی ان کو دیکھ کے، پہلے بھی میں کیونکہ سورہ یوسف چل رہی ہے، کئی جمعوں سے چل رہی ہے، انبیاء علیہ السلام پر موویز یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہیں نا، اس حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی مووی موجود ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ دیکھیں جا کر، انبیاء علیہ السلام پر بنی ہوئی مووی دیکھنا جائز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، انبیاء علیہ السلام کی اس میں توہین ہے۔ من جملہ اس کی قباحت کے ایک یہ قباحت بھی ہے کہ اگر آپ یوسف علیہ السلام پر فلم دیکھیں گے، اس میں جو کردار ہے یوسف علیہ السلام کا، آپ دیکھتے ہیں اس کردار کو، دنیا کا کتنا حسین بچہ لے لیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو جنت کے حسن میں سے حسن تھا۔ اس فلم کو دیکھ کر آپ کی معلومات میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ معلومات 100% ہوں، عین قرآن پاک کے مطابق ہوں، اس لیے کہ فلموں کے اندر جو فلمیں لکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر مختلف باتوں کا اضافہ کرتے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ نہ قرآن میں بیان ہوا نہ حدیث میں بیان ہوا جتنی تفصیل آپ کو فلموں میں ملے گی۔ وہ زائد باتیں کہاں سے آئیں؟ آپ اس کو سچا سمجھیں گے۔ کتنے کردار اس میں ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتے، فرضی کردار ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو حقیقت سمجھیں گے۔ جب آپ سورہ یوسف پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل وہ آئے گی جو آپ نے فلم میں دیکھی ہے۔ تو کیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین نہیں ہوگی؟ علم حاصل کریں قرآن سے، حدیث سے، جو اللہ نے فرمایا، حدیث میں جو فرمایا گیا وہ حق ہے، سچ ہے۔ فلموں سے علم نہیں آتا، خشیت نہیں آتی، وہ سبق نہیں ملیں گے جو اللہ نے بیان فرمائے۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بات اور طرف چلی گئی تھی، کہاں سے بات ہٹی تھی؟ ہاں جی، ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ زلیخا سے پوچھو، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان عورتوں سے پوچھیں
ان کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. سمجھتے تھے نا کہ ان عورتوں میں زلیخا بھی ہے, سارا کیا دھرا مکر و فریب تو اسی کا تھا, لیکن یہ انداز اختیار نہیں کیا. زلیخا کو بے عزت کرنا مقصود نہیں تھا, وہ محسن بھی تھی بڑی حکمت کے ساتھ. اب بادشاہ سمجھدار تھا. بادشاہ مصر کے بادشاہ کا نام تھا ریان ابن ولید. یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا, سمجھدار تھا. بادشاہ نے عورتوں کو بلایا کہ کیا معاملہ ہوا یوسف کا. اب عورتوں نے کہا, کیا کہا, حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان عورتوں سے پوچھو کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے, انا ربی بکیدہن علیم, اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. ان عورتوں نے کہا حاشا بک اللہ, ہرگز نہیں, اللہ کی قسم. حاشا کے کہتے ہیں ہرگز نہیں, للہ اللہ کی قسم. حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء, ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی. عورتوں نے گواہی دی. کسی مرد کی اگر عورتیں گواہی دے دیں نا تو وہ بڑا پاک باز مرد ہے. عورتوں کی گواہی مرد کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے, اس لیے کہ عورتیں آنکھ کی ذرا سی حرکت کو سمجھ جاتی ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے. قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق. اب عزیز مصر کی بیوی زلیخا وہ بولی کہ حق ظاہر ہو گیا. انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین, یہ سچا ہے, میں نے ہی اس کو ورغلانے کی کوشش کی تھی. عزیز مصر کو تو پہلے بھی یقین تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے قید خانے میں ڈالا تھا کہ یہ اس فتنے سے ہمارا گھر کی عزت خراب نہ ہو, اس لیے ڈالا تھا. عزیز مصر کو تو پہلے ہی علم تھا, لیکن اس واقعے کے بعد مزید تصدیق ہو گئی. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا, یہ جو بات میں نے پوچھی یہ اس لیے پوچھی تاکہ عزیز مصر کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا, میں نے خیانت نہیں کی. خیانت کرنے والے کو اللہ راہ نہیں دکھاتا, سیدھے راہ نہیں دکھاتا اللہ تعالیٰ. یہ میں نے اس لیے کیا ہے, ایک تو اپنے آپ کو تہمت سے بری کرنا مقصد تھا, اس لیے کہ اگر وہ اسی حال میں رہا ہو جاتے کہ تہمت باقی رہتی, بادشاہ کے دل کے اندر بھی یہ خیال رہتا کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف نے کوئی ایسا ویسا کیا ہو, اور عوام کے دل میں بھی یہ بات آ سکتی ہے, وسوسہ آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یوسف نے جو ایسا ویسا کیا ہو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت بالغہ کو استعمال کرتے ہوئے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ان عورتوں نے گواہی دی کہ یوسف سچا ہے, ہم نے ہی ورغلانے کی کوشش کی تھی. جب بری و ذمہ ہو گئے, تہمت سے بری ہو گئے, نبی کا کام بہت اونچا ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو جب تکلیف پہنچی تو حضرت ایوب علیہ السلام پہلے پہل بڑی خوشحالی میں تھے. اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی, بیماری آ گئی, اور 7 سال تک بیمار رہے. ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت بی بی نام آیا کتابوں میں, اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی. تو ایک دن ان کی بیوی رحمت کہنے لگی کہ آپ اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا کیوں نہیں مانگ لیتے, صحت کیوں نہیں مانگ لیتے. تو فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ کہ ہم نے اللہ کی نعمتیں کتنے سال کھائی ہیں. کہ جی 70 سال. فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے
تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم 70 سال تک اس کو برداشت کر لیں. اللہ سے محبت والوں کی یہ انداز ہوا کرتے. لیکن دعا کب مانگی، یہ بات آپ سے عرض کرنے والی ہے. جب آپ کے بارے میں کسی نے یہ کہا، بھائیوں نے یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایوب سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا جس کی سزا میں اس کو یہ بیماری لگی ہے. اب حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف ہوئی. جسمانی تکلیف کے بارے میں یہ فرما دیا کہ 70 سال ہم تکلیف برداشت کر لیں، اس کا حق بنتا ہے. لیکن جب دین کے اوپر معاملہ آیا تو اب دعا مانگی کہ اللہ مجھے شیطان نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے کہ اس تہمت میں یہ جو بات کہی ہے انہوں نے کہ کوئی بڑا گناہ ہوا ہے جس کی سزا مل رہی ہے ایوب کو، اے اللہ اس تہمت میں رہتے ہوئے میں تیرے دین کا کام نہیں کر سکوں گا. منصب نبوت پر فائز تھے، اللہ نے صحت عطا فرما دی، وہ قصہ الگ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو سمجھا کہ اگر اس تہمت کے ساتھ میں باہر آؤں گا اور میں تبلیغ کروں گا تو وہ لوگ مجھے کہیں گے تو وہی ہے نا جو تو نے یہ کام کیا تھا، تو قید میں رہا اتنے سال. اس لیے تہمت سے بچنا، یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے آپ کو تہمت سے بچانا یہ فرض ہے انسان پر، اور اگر تہمت لگ جائے تو اس کے ازالہ کرنے کی کوشش کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ میں نے عزیز مصر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کے ساتھ خیانت نہیں کی، میں نے اس کی عزت کا لحاظ رکھا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، میں بھی انسان ہوں، نفس سے بری نہیں ہوں. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے اندر نفس نہیں ہے، میں نفس سے بری نہیں ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ ہے، یہ تو برائی کی ہی ترغیب دیتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر وہ جس پر اللہ رحم فرما دے. تو مجھے اللہ نے ہی بچایا، اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا اور اس گناہ سے بچایا ہے. ان ربی غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ شانہ میرا رب جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، رحیم بھی ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا. اپنا کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ سے انسان بچ جائے، یوں کہے کہ اللہ نے مجھے بچایا. ٹھیک ہے، ہمیشہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو تو کہے اللہ تیری توفیق سے ہوا، میں گناہ سے نہیں بچ سکتا تھا، تو نے بچایا اپنی رحمت سے. میرا نفس تو شر کی طرف ہی لے کر جا رہا تھا، اے اللہ تیری رحمت نہ ہوتی تو میں گناہ سے نہ بچتا. یہ کہا. اس میں عاجزی ہے، اس میں عاجزی ہے.